اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب سے اس نے اس کائنات کی تخلیق کا ارادہ فرمایا اور جب اس کی بساط کو بسایا، اسی وقت سے بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا اعلان فرمایا جس پر عمل درآمد تو کائنات کی تخلیق کے بعد ہونا تھا، مگر اس کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات سے بھی 1000 سال پہلے سنا دی، اور اس کا آغاز ایسا عجیب فرمایا جو اس کی شان کے لائق تھا، جیسا اس اعلان کی عظمت اور اہمیت اور افادیت کا تقاضا تھا، اس کے مطابق وہ اعلان تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے معاملے میں اس کے علوم یا اس کی شان کے لیے یہ ماضی اور حال اور مستقبل کوئی نہیں، ساری کائنات کی بساط اس کے سامنے۔ جب سے اس نے اس کا ارادہ فرمایا اس وقت سے لے کر کہ اس نے کائنات کو کیسے بسانا ہے، اس میں کیا کیا مخلوقات کو لانا ہے، ان سے کیا کام کا ارادہ اللہ نے فرمانا ہے، اس کا سارے کا سارا علم اس کی ذات کے انسان ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ اس نے صورت جو بنا دیا اور اب پھر وہ الیاذ باللہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب اس سے کیا کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ یا اس نے چاند اور ستارے تو تخلیق کر دی مگر اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اب ان کے کرنا کیا ہے۔ یہ اس کی ذات مطہر و مقدس کا ایک عجیب نظام ہے کہ جو کچھ اس نے بنانا ہوتا ہے، اس کا ارادہ فرما دیتا ہے تو وہ چیز عالم غیب میں وجود میں آ جاتی ہے۔ جب اس کا امر آتا ہے وہ پردہ ہٹاتا ہے تو وہ چیز سامنے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو سورۃ یاسین ہے اور اس کے جو یہ میں نے آیات مبارکہ پڑھی ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، یہ وہ آیات ہیں جن کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق سے 1000 سال پہلے کر دیا۔
بعض روایات ہیں کہ 1000 بھی نہیں 2000 سال پہلے کر دیں۔ ابھی تو نہ سال تھے نہ مہینے تھے نہ دن تھے۔ سالوں کی جو ہم پیمانہ کرتے ہیں وہ تو سورج سے کرتے ہیں نا، یا چاند سے کرتے ہیں۔ مسلمان تو چاند سے کرتے ہیں، بھائی چاند کا یہ مہینہ اتنی تاریخ کا، یہ سال گزر گیا، لو ہو گیا، مہینہ ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا دن ہے، کون سا گھنٹہ ہے، دن کا اگلا پہر ہے، پچھلا پہر۔ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف وہ تھا۔ اور اس نے جو اعلان فرمایا وہ بڑا عجیب ہے۔ ایک اور اس کے اندر عجیب بات ہے کہ جو اس نے اعلان فرمایا وہ ایسا اعلان فرمایا کہ جیسے وہ چیز اس کے سامنے ہے۔ اس کی ابتدا میں فرمایا یاسین۔ اس پر علماء نے بڑے حل کہ یہ تو حروف مقطعات ہے، اس کا علم تو کسی کو بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو جو لوگوں نے، علماء نے، مفسرین، محدثین اور صوفیاء عظام نے جو اس سے مراد لیا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یا اور سین ہے، اگر یہ کسی کی سمجھ آ جائے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری سمجھ آ جائے۔ کیونکہ اس نے ابتدا اس سے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا کا مطلب ہوا اے، جیسے ہم کہیں نا یا، قرآن نے فرمایا یا ایھا الانسان، اے۔ یا کا مطلب ہے اے، اور سین کا مطلب ہے انسان۔ اسی لیے سورت مبارکہ کو ہم تو سورت یاسین نام سے پکارتے ہیں۔ اس کو علماء کرام فرماتے ہیں سورت کے کئی نام ہیں، ایک یہ یاسین نہیں، سورت عظیمہ اس کا نام ہے، عظیم الشان ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ تو قرآن کا دل ہے۔ سورت یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ جیسے دل جو ہے وہ باقی سارے جسم کی حیات کا محور ہوتا ہے، آپ کا سارا جسم جو ہے وہ لاغر ہو اور دل ٹھیک چل رہا ہے تو آپ زندہ ہیں۔ باقی اعضاء میں سے کچھ نہ ہو تب بھی بندہ زندہ رہ سکتا ہے، اور اگر دل کے اندر تھوڑا سا بھی نقص آ جائے تو بندہ بیٹھ جائے۔ تو یہ جو سورت یاسین ہے، علماء کہتے ہیں یہ قرآن کریم کا دل ہے۔ جیسے دل ہے تو سب کچھ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اظہار بھی بہت ہی عجیب فرمایا ہے۔ یہ سورت عظیمہ بھی ہے، اس کو تورات کے اندر اور انجیل کے اندر جو ہے اس کا نام آیا ہے سورت مہمہ، اور بعض علماء فرماتے ہیں اس کا ایک نام آیا ہے سورت مدافعہ۔ عجیب بات، علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی صبح یہ سورت یاسین پڑھ لے تو شام تک یہ سورت یاسین اس کی اتنی حفاظت کرتی ہے کہ اس کے نزدیک کوئی غم نہیں ہوتا، کچھ کچھ رہتا ہے، اور اگر وہ رات کو پڑھ لے تو صبح تک خوش رہتا ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ جب آدمی جو کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی تکلیف، کوئی ایسی پریشانی جو اس کو تنگ کر رہی ہو، وہ اس کے دفیہ کے لیے اگر وہ سورت یاسین پڑھ لے اور اس کی اللہ سے عرض کر دے اللہ مجھے اس اپنے پاک کلام کی صورت کے صدقے میرا یہ مسئلہ حل کر دے، تو اللہ اس کا مسئلہ حل کر دے۔ اس سورت کے اب نام بھی کئی آئے ہیں،
اور اس کے اوپر جو علماء کرام نے تحقیق فرمائی ہے وہ یہ کہ ابھی تو اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف وہی تھا۔ تو وہ کہتا ہے یاسین کے بعد والقرآن الحکیم، مجھے قرآن کریم کی قسم ہے، قرآن کریم تو ابھی کائنات ہی نہیں بنی، یہ تو اس کے پاس تھا، اس کی کتاب مبین میں موجود تھا، اس کے علم کے اندر موجود تھا، اس کی شان کے بارے میں اس کو پتہ تھا، یہ اس کا ذاتی کلام تھا، اسے پتہ تھا کہ جب میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے تو میں نے یہ کلام اس پر اس طرح نازل فرمانا، سارا کو پتہ تھا۔ والقرآن الحکیم، مجھے اس قرآن کی قسم ہے، یہ قرآن وہاں پہلے آئے نا عربی کا طریقہ ہے تو مطلب قسم ہوتا ہے۔ والقرآن الحکیم، مجھے اس قرآن کے اندر جتنی حکمتیں میں نے سموئی ہیں ان ساری حکمتوں کی قسم۔ اور پھر عجیب بات آگے بڑھ کہتے ہیں انک لمن المرسلین، اے میرے محمد آپ تو میرے انبیاء سے، کچھ بھی نہیں تھا، مگر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے علم کے اندر یہ سب کچھ ایسے تھا جیسے اس کے سامنے، تبھی تو قسم۔ اب یہ فرق عربی اگر تھوڑی بہت بھی ہمیں اور پتہ ہو تو اگر یہ انا کا آپ، یعنی یہ انا کا اس کو کہتے ہیں جو سامنے ہو، کہ آپ جو ہیں لمن المرسلین، میرے انبیاء میں تو یہ اس وقت ابھی کائنات بھی 1000 2000 سال بعد میں آئی، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تھے، اگر یہ غائب ہوتے تو فرماتے انہو لمن المرسلین، انکا نہ ہوتا، انہو ہوتا، یعنی جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کائنات کے اندر لا کر ان کی عظمت اور تقدس اور ان کی جو ہے شان اور منزلت اور رفعت، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان اس وقت کیا جب ابھی کائنات بھی تخلیق نہیں، انک لمن المرسلین۔ اور پھر عجیب بات ساتھ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان بیان کر دی آگے، لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ جب یہ کائنات کی بساط بساؤں گا، انبیاء کی جماعت لاؤں گا، اپنا کلام نازل فرماؤں گا، تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کائنات کے ذرے ذرے کو تخلیقی طور پر پتہ ہوگا کہ جب آپ آئیں گے تو اس وقت آپ جیسا اور مخلوق میں کوئی نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا، اور آپ جو ہے وہ رسالت کا منصب لے کر آئیں گے، اور آپ جو ہے جو فرما دیں گے وہی حق ہوگا، اس لیے کہ آپ ہمیشہ سیدھے راستے پر۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم ہر سال یہ 14 اگست وغیرہ اور یہ جھنڈیاں پہ یہ جھنڈے تو یہ پتہ نہیں اور کیا کیا جو ہم کرتے، کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس خطہ زمین کو فرنگی کے پنجہ استبداد سے لینے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی، آپ تصور میں لائیں، آپ سوچیں کتنے مکان جلے ہیں، کتنے گھر تباہ ہوئے، کتنے لوگ رات کی تنہائیوں میں گٹھڑی صرف سر پہ رکھ کر اس خطہ زمین کے شوق میں وہاں سے چلے گئے، اور جب وہ یہاں تک پہنچے ہوں گے اس وقت تک ان پر کیا 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 بیتی ہے۔
اور وہ کس لیے سارا کچھ کر گئے؟ اس لیے کہ ہم ایسے خطہ زمین پر رہنا پسند کرتے ہیں جہاں محمد اور رسول اللہ کی بادشاہی۔ یہی تھا نا مقصد، کہ کوئی اور تھا۔ تو آج پاکستان کو آج کے دن بنے ہوئے 70 اور 9 سال ہو گئے۔ 47 سے آپ اگر کریں تو 53 سال وہ ہوئے اور 26 یہ ہوئے۔ آج ہمارے ملک کو بنے ہوئے 1 کم اور 80 سال آج، اور ہمارے ملک کی تاریخ جو ہے وہ ایسی ہے کہ تمام علماء کہتے ہیں کہ اس ملک کے بنانے کے لیے جس قدر انسانوں کی ہجرت ہوئی ہے اس سے پہلے تاریخ انسانی میں ایسی نہیں۔ یہ سب سے بڑی ہجرت ہے تاریخ انسانی، اور جس قدر خون بہا، قربانیاں ہوئی، ماؤں نے اپنے سامنے اپنے بیٹوں کو خون میں نہلاتے ہوئے دیکھا، باپوں نے اپنی بیٹیوں کو کافروں کے سامنے ذبح ہوتے دیکھا، نومولود بچوں کو نیزوں اور ان کی جو ہے تلواروں ان کی نوکوں پر چڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہاں سے جس طرح وہ یہاں پاکستان میں آئے ہیں اس کے سفر کی داستانیں اگر آپ تاریخ کھنگال کر دیکھیں تو ایسی عبرتناک ہیں کہ انسان کا دل دہل جاتا ہے، مگر انہوں نے یہ سب کچھ کر گزرا۔ اور اگر آج ان میں سے کوئی آدمی یہاں موجود ہو یا جو چلے گئے، ان کی ارواح کی کوئی اللہ کے ہاں فریاد سن سکتا ہو، اور کوئی آدمی اگر ان کی حقیقت اور اس کی تہ میں جا کر پاکستان کے مطلب اندازہ لگا سکتا ہو تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کے خون کی قدر نہیں کی، اب تک ہم نے قدر نہیں کی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا نہیں کی۔ وہ محمد رسول اللہ جس کی رسالت کا اعلان کائنات کی تخلیق سے بھی 1000 سال پہلے اللہ نے کر دیا، جب وہ ہستی آئے اور اس قرآن کا عظیم الشان نظام نازل ہونا شروع ہوا تو وہ بڑا عجیب تھا۔ آپ یقین کریں قرآن کریم کے علاوہ بھی کتابیں اللہ نے نازل کی، صحیفے بھی نازل کی، مگر کوئی کتاب اور کوئی صحیفہ اس طرح نازل نہیں ہوا جس طرح قرآن نازل ہوا۔ باقی جو تینوں کتابیں ہیں، تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو، وہ ایسے نازل نہیں ہوئی، وہ ایک ہی دفعہ اوپر آسمان سے آئی اور اس نبی کے سپرد ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا گیا، اور جب 40 راتیں مکمل ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے اجازت لی اور عرض کی کہ اللہ آپ نے مجھے کوئی لایا عمل شریعت کا دینا تھا تو وہ مجھے عطا فرمائیں تاکہ میں اپنی امت کو جا کر دوں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات جو تھی اس کا پہلے سے خود لکھ رکھی تھی، اس کی تختیاں اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام کو طور سے واپس آتے ہوئے دے دیے۔ علماء کہتے ہیں کہ سارے کے سارے انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر جبرائیل آیا ہے، وہ کلیم اللہ تھا،
کلیم اللہ ایسا تھا کہ ان کے بارے میں جب اپنی بھیڑ بکریاں جو لے کر کسی جنگل میں جاتے تھے اور ان کا دل آ جاتا تھا کہ میں اللہ سے باتیں کروں، وہی اپنا کمبل نیچے بچھاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے اور اللہ سے کلام شروع ہو جاتا۔ یہ تو وہ کلیم اللہ۔ اور اس کے بارے میں محققین نے فرمایا ہے کہ ٹوٹل موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی پر جبرائیل 400 دفعہ آیا اللہ کا پیغام لے کر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد اللہ کے رسول ہیں جن کی خدمت میں جبرائیل 23 سال میں 24,000 دفعہ آیا۔ جبرائیل کا آنا کوئی عام بات ہے؟ کوئی عام بات ہے؟ اور وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل امین آسمانوں کے افق پر ہوتا ہے اور اگر وہ وہاں سے اپنے پر پھیلا دے تو اس کے پر کے پھیلا کے نتیجے میں سارا آسمان جو ہے وہ ڈھک جائے اور سورج کی روشنی نہ ہو بلکہ اندھیرا چھا جائے، اتنا بڑا پر ہے وہ جبرائیل آتا ہے۔ اتنی طاقت ہے اس میں، ذو مرۃ فاستویٰ، اتنی طاقت ہے اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف جو وحی آتی ہے وہ فوری نافذ العمل ہوتی ہے، تو جبرائیل امین کو جب اللہ وہ وحی عطا فرماتا ہے وہی بیٹھا بیٹھا جھک کر میرے قلم پر نازل کرتا ہے۔ یہ کلام تو وہ جبرائیل آیا، 24,000 پھیرے مارے اس نے، جن کی اوسط روز کا اوسط 23 سالوں میں 3 دفعہ بنی، دیکھ رائے پھیرے اس مارے، یہ لایا ہے۔ اللہ نے اس کی قسم اس وقت کھائی جب صرف کائنات کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کی ذات تھی یا یہ سب کچھ خلا تھا، اس میں اللہ نے اعلان فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے والقرآن الحکیم، اور پھر ساتھ فَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، میرے محمد آپ جو ہیں وہ تو رسول ہیں، عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صرف آپ کے آنے کے بعد اللہ کو جو انسان کے لیے راستہ پسند ہے وہ وہی ہے جس پر محمد رسول اللہ چلے۔ بات ہم 78 سال میں کہاں چلے گئے؟ ہم کون سے راستے پر چل رہے؟ تو اگر اللہ نے پوچھ لیا اس ہستی کے بارے میں تو میں نے اعلان کیا تھا کائنات کی تخلیق سے 2000 سال پہلے، تو تمہیں کیا وہ بات پسند نہیں آئی تھی تو تم نے اپنے لیے اور کوئی راستہ بابے کی جمہوریت، لعنت اس جمہوریت پر جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور سنت خیر الانام کے علاوہ سب غلط۔ وہ تو قسم کھا رہا ہے عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تنزیلا من رب العالمین، اللہ کہتا ہے میری طرف سے یہ نازل ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا ہے تجھے وہ قرآن، وہ اسلام، وہ زندگی گزارنے کا پیغام، شریعت خیر الانام، خلافت راشدہ علی منہاج النبوت کا نظام، تجھے وہ پسند نہیں ہے بے حیا؟ تو اس کے مقابلے میں باپے کی جمہوریت تو پھلانا آئین تو پھلانا یہ تو لعنت تیرے سب کچھ پر۔ تو کل کو جب اللہ کے حضور جانا ہے تو وہاں کیا ہوگا؟ ارے اس کی بات تو یہی شروع ہو جائے گی، یوں ہی جب ہمیں ہمارے رشتہ دار جو ہے وہ نہلا کر کے اور سفید کپڑے میں لپیٹ کر میری زمین لے آئیں گے
تو وہ تو ابھی حدیث شریف ہے کہ ابھی جو دفنانے والے ہیں ان کے پاؤں کے چلنے کی آہٹ وہ مردہ اندر سے سن رہا ہوتا کہ آنے والے آ کر اسے اٹھا دیں. یہ تو حدیث. اور وہ جب انہوں نے پوچھا ما دینوں کا، تمہارا دین، تو ہم کہیں گے تہتر کا ہی. یہی ہے، قرآن کے تو نیڑے نہیں گئے ہیں. اس کو تو ہم نبی سے پوچھتا ہوں، اس کو تو ترقی کے راستے میں رکاوٹ قرار دے دیا، اس کو فرسودہ نظام کہہ دیا. اس کے ساتھ ہم نے بہت بڑا ظلم ڈھایا، اتنا بڑا ظلم جس طرح اللہ نے اس کی شان کو بیان فرمایا اس کے عین اپوزٹ ہم نے چل کر قرآن کی عظمت اور تقدس کو میلا کر کے دیا. اللہ فرما رہا ہے والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے اپنے اس قرآن کی ساری حکمتیں میں نے اس میں پڑھی. انک لمن المرسلین، اور جس ہستی پر میں نے یہ نازل کیا ہے وہ میرا پیارا ترین پیغمبر ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ شریف میں تجارتی قافلے کی آمد پر گئے. جیسے وہاں رواج ہوتا تھا کہ آپ جب کوئی تجارت کرتے، قافلہ آتا، وہ اپنا سامان لگاتا، ایک دن شام کو سارے لوگ آتے جاتے، قافلے کی چیزیں پسند کرتے، مشہوری ہو جاتی، دوسرے دن تجارت ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھنے آئے، اطلاع ہو کہ جہاں کوئی تجارتی قافلہ آیا. آپ کو جانور پسند آ گیا، آپ نے اس کی قیمت پوچھی، بندے نے بتا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہار پکڑ لی اور فرمایا کل تم جب صبح آؤ گے تو میں تمہیں پیسے دوں. کھجور کی کوئی مقدار مقرر ہو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، سودا طے ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانور لے کر صحابہ نے پکڑا چلے گئے. جب آپ چلے گئے وہ بندہ حیران ہو گیا. اس نے کہا میں نہ یہ جانتا ہوں، نہ میں نے نام پوچھا، نہ میں نے پتہ پوچھا. میں کل جاؤں مجھے یہ بھی لینا، میرا تو بڑا قیمتی جانور تھا. تو میں کہا وہ اسی شش و پنج میں کھڑا تھا. ایک جو قافلہ وہ تجارتی تھا اس کی جو امیر تھی وہ عورت تھی. عورت اندر سے خیمے سے دیکھ رہی تھی بھئی یہ کون ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے. اس نے اس کو بلایا تو اس نے کہا کیا بات ہے، پریشان تھی. اس نے کہا میرا ساتھ یہ حادثہ ہوا، میرے ساتھ انہوں نے طے کیا ہے، میں نے نہ نام پوچھا، نہ پتہ پوچھا، نہ کوئی قول بات. میں نے اس کو دے دیا، جلدی میں لے کر ہی چلے گیا. آپ میں پریشان کھڑا ہوں، کل میں جاؤں تو میرے ساتھ کیا. تو وہ جو قافلے کی سردار تھی عورت، اسے کہا اگر کل تمہیں تمہاری طے شدہ رقم یا قیمت یا وہ جنس نہ ملے تو آ کے مجھ سے لے لے. تو اس نے کہا بی بی آپ انہیں جانتے؟ آپ کے ساتھ پہلے ان کا کوئی رابطہ ہے؟ آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہے؟ ہاں. پھر آپ مجھے اتنی بڑی رقم کیسے دے دی؟ تو اس عورت نے جو الفاظ بیان کیے، اللہ کی قسم وہ الفاظ ایسے ہیں جو آج کل کے مسلمان کے دل میں بھی وہ عقیدہ نہیں. تو اس بندے نے کہا کہ آپ کیسے ضمانت دیں گے؟ اس نے کہا میری زندگی گزر گئی ہے یہ تجارتی قافلوں کے ساتھ چلتے چلتے، میں نے لاکھوں آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھے. اللہ کی قسم یہ جو آدمی کل آپ سے سودا کر رہا تھا، اس جیسا چہرہ نہ زمین پر کبھی آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے. اگر اس نے نہ دیا تو اس کی جگہ میں دے. یہ وہ چہرہ نہیں. حاض الوجہ لا وجہ الکاذب. اس عورت نے کہا یہ وہ چہرہ ہے جو کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، میں دے دوں. باقی کا پیچھا نشر ہے، ہم کرتے پھر رہے.
یہ جنڈیوں کے بعد ٹوٹیوں کے ناچ گانا کے بعد پھری ٹوری کے سب یہی پاکستان تھا۔ اللہ کے حضور جب کھڑے ہو کر کے ہم وہاں ہوئے اور جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کی اور جو بچیاں معصوم نیزوں کی انیوں پر جھول گئیں، اگر ان میں سے کسی بچی نے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا ہے اللہ یہ جو اب آیا کھڑا ہے پاکستانی، یہ جو 78 سال سے اس کے مناتا پھر رہا ہے سارے دن، اس سے ذرا مجھے یہ پوچھ کے بتا کہ اے ذنب قتلت، مجھے کس جرم نے قتل کیا گیا، اس کو ذرا پوچھ کے بتا، اس کو میں مجھے قتل کیا اس کو انہوں نے کیا کیا، اس خطے کا مجھے یہ بتا۔ اس وقت یہ ساری جڑیاں بول گئیں۔ لوگوں اللہ کے دین کی طرف آ بس کرو، 78 سال بہت ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ، دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو۔ ایک دفعہ پھر اگر ایسی انسانی تاریخ دہرانی پڑے جو ہمارے آباء و اجداد نے 1947 میں دہرائی تھی، وہ دہرا جاؤ، اللہ کے قرآن سے وفا کر جاؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے قابل ہو جاؤ، اور حشر کے دن کھڑے ہو کر اللہ کی ذات کے سامنے یہ کہنے کے قابل ہو جاؤ کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کے خون کا بدلہ لے لیا، یا اللہ ہم نے یہاں آنے سے پہلے تیرا اسلام اس ملک پر نافذ کر۔ پھر تو کوئی بات ہے، یہ تھے یہ جنڈیاں تھے ٹوٹیاں تھے، بس جڑنے کے بعد اسی کو قوم نے ہم کو خوش کیا تھا، ہم بے وقوف بنے ہوئے ہیں، 78 سال سے بے وقوف بنے۔ اللہ تو قرآن کی قسم کھا کر کہہ رہا القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، جو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے وہی مجھے پسند ہے۔ تنزیل من رب الرحیم، میں نے تو وہ نازل کیا تھا، میں تو اس کی بات کروں گا۔ اس دن سوائے اسلام کے اور کوئی بات نہیں ہوگی سوائے قرآن کے، اور علماء نے فرمایا قرآن اس دن ناطق کھڑا ہوگا، بولنے والا مجسم کھڑا ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ قرآن کی شفاعت کو ہر صورت اللہ کے حضور مانا جائے گا، جو یہ کہے گا وہ مانا جائے گا۔ اگر اللہ کے قرآن نے کہہ دیا اللہ تو نے تو میری قسمیں کھا کر مجھے نازل کیا تھا، تو نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلان کیا تھا کہ وہی حق پر ہے، اور آپ نے تو اعلان کیا تھا کہ میں نے نازل کیا ہے، تو یہ جو آئے کھڑے ہیں 14 اگست منانے والے جھنڈی باز جو ہیں وہ کیا کرتے پھر ان کو جھنڈیاں اپنے لیے لگاتے ہیں، ان کی موٹروں پر دیکھو تو جھنڈیاں، ان کے گھروں پر دیکھو تو لڑکا کھڑا ہے جھنڈی والا، ان کے دفتروں میں جاؤ تو جھنڈی لگی کھڑی ہے، مگر اگر ان کے جھانک کر دیکھو تو اسلام کا نام نہیں ہے، یہ تو سارے واجب القتل ہے، یہ تو دین کے دشمن ہیں۔ اللہ کو تو اپنا دین پسند ہے، اس دن وہ تو یہی پوچھے گا، وہ جھنڈیوں کے لگانے یا نہ لگانے کو نہیں پوچھے گا، وہ کہے گا میرے دین کی عظمت اور تقدس کی پاسبانی کا حق تو نے کتنا ادا کیا، یہ بتاؤ۔ پھر کیا ہو؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، اور ہمیں اسلام اور قرآن کے ساتھ وفا کرنے والا مسلمان بنائے، اور اس کی عظمت اور تقدس کی پاسبانی کا جذبہ اور ادراک عطا فرمائے۔